نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں، اور آج درس کا آغاز ہوگا حدیث نمبر 54 سے 54۔ اور ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ نمازوں کے اوقات سے تعلق رکھتا ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی تھے، اور ان کے والد احد کی لڑائی میں شہید ہوئے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جاء یوم الخندق، بے شک عمر بن خطاب خندق کے دن آئے۔ بعدما غربت الشمس، سورج غروب ہو جانے کے بعد، جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ فجعل یسب کفار قریش، تو وہ قریش کے کافروں کو برا بلا کہنے لگے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما کدت اصلی العصر حتی کادت الشمس تغرب، میں نہیں قریب تھا کہ عصر کی نماز پڑھتا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں عصر کی نماز جب پڑھنے لگا تھا تب سورج غروب ہونے والا تھا، تو کہتے ہیں میں نہیں قریب تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھوں یہاں تک کہ سورج قریب تھا کہ غروب ہو جائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، واللہ ما صلیتها، اللہ کی قسم میں نے یہ نماز ادا نہیں کی۔ قال، راوی کہتے ہیں جابر بن عبداللہ، فقمنا الی بطحان، تو ہم وادی بطحان کی طرف اٹھ کے گئے۔ فتوضأ للصلاۃ، تو آپ نے نماز کے لیے وضو کیا۔ وتوضأنا لها، اور ہم نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ فصلی العصر، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ بعدما غربت الشمس، سورج غروب ہو جانے کے بعد۔ ثم صلی بعدها المغرب، پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے اس کا 596 بخاری شریف میں 596، اور وہاں پہ امام بخاری نے اس حدیث پہ عنوان یہ قائم کیا ہے، باب یہ قائم کیا ہے کہ باب من صلی بالناس جماعتا بعد ذهاب الوقت، یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائے جبکہ نماز کا وقت گزر چکا ہو، نماز قضا ہو چکی ہو، یعنی کہ نماز قضا ہو چکی ہے اسے بھی جماعت کے ساتھ پڑھا گیا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ امام بخاری اس کو دوبارہ لے کر آئے 945 حدیث کے طور پہ 945، اور وہاں پہ باب کیا قائم کیا ہے، باب الصلاة عند مناہضة الحصون
ولقاء العدو، کہ جب قلعوں پہ، دشمن کے قلعوں پہ حملہ کرنا ہو، قلعے والوں سے مزاحمت کرنی ہو، مقابلہ کرنا ہو، اور دشمن سے لڑائی ہو، اس موقع پہ نماز ادا کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ اور پھر امام بخاری اس کو تیسری بار لے کر آئے ہیں 4112 کے طور پہ، 4112، اور یہ حدیث جو آخری بار لے کر آئے ہیں یہ کتاب المغازی میں لے کر آئے ہیں، ان کے جہاں پہ تذکرہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کا اور جہادی امور میں آپ کی سیرت کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو کم از کم 3 بار لے کر آئے ہیں۔ تو یہ میں نے تفصیل کیوں آپ کے سامنے رکھی صحیح بخاری کی، تاکہ صحیح بخاری کے بارے میں بھی ہمیں تعارف مل جائے کہ صحیح بخاری یہ فقہ کی کتاب ہے، حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی کتاب ہے۔ امام بخاری احادیث کو بار بار لے کر آتے ہیں اور ہر بار ان احادیث سے نیا مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ امام مسلم کیا کرتے ہیں؟ امام مسلم ایک حدیث کو ایک ہی جگہ لے کر آئیں گے، البتہ اس حدیث کی دیگر روایات اور طرق کو بھی ادھر ہی لے آئیں گے، لیکن امام بخاری اس حدیث کو کئی مقامات پہ لے کر آئیں گے۔ اب چونکہ اس حدیث کا تعلق نماز سے ہے تو امام بخاری اسے 2 بار نماز کے تعلق سے لے کر آئے، اور پھر اس کا تعلق نبی علیہ السلام کی جنگوں اور غزوات سے بھی ہے تو وہاں پہ بھی لے کر آئے۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور وہاں پہ نمبر ہے 631، 631۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ عمر بن خطاب آئے خندق والے دن، اس سے مراد ہے جنگ خندق، جنگ احزاب، اور جنگ احزاب وہ جنگ ہے جس میں قریش کے کفار بہت سے قبائل کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ تم بھی ہمارے ساتھ ملو اور ہم مل کے مسلمانوں پہ حملہ کریں اور ان کو نیست و نابود کر دیں۔ بطحان کا لفظ بھی اس حدیث میں آیا، یہ مدینہ کی ایک وادی کا نام ہے، ایک ایسی ندی کا جو تب بہتی ہے جب بارشوں کا موسم ہوتا ہے مدینہ منورہ میں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ 5 وقت کی نمازیں اگر قضا ہو جائیں تو ان کی ادائیگی پھر بھی واجب رہے گی۔ آپ ان نمازوں کو ان کے اوقات پہ ادا نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ نمازیں آپ کو معاف ہو گئی ہیں یا اب آپ یہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھی جائیں گی چاہے بعد میں پڑھیں۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من نام عن الصلاۃ او نسیھا، جو نماز بھول جائے کسی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے یا سویا رہ جائے نماز سے، تو وہ اس نماز کو ادا کرے جو ہی اس کو یاد آئے۔ لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کا یہی کفارہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نماز پڑھنی ہے جو ہی آپ کو یاد آئے، آپ بھولے ہوئے تھے جو ہی یاد آئے، یا آپ سوئے ہوئے تھے جو ہی آپ جاگیں گے بیدار ہوں گے، فوری طور پر اس نماز کو ادا کریں۔ نبی علیہ السلام نے جب کہ آپ کی عصر کی نماز رہ گئی تھی، اسے کب ادا کیا ہے؟ مغرب کے بعد ادا کیا ہے۔ اور ایک اور موقع پہ آپ کی فجر کی نماز رہ گئی، آپ اور صحابہ کرام راستے میں تھے، سفر میں تھے، تھکے ہوئے تھے، رات لیٹ سوئے، جناب بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ہمیں نماز کے لیے اٹھانا ہے، لیکن ان کی بھی آنکھ لگ گئی تو نبی علیہ السلام کو اٹھایا نہیں جا سکا۔ پھر جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے انور پہ پڑی تو آپ بیدار ہوئے، صحابہ کرام بھی بیدار ہوئے، نماز ادا کی گئی، اس کے لیے اذان کہی گئی اور اس کے لیے باقاعدہ جماعت کرائی گئی۔
اب یہ فجر کی نماز بھی قضا ہوئی تھی، اور یہاں جو حدیث اب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں عصر کی نماز قضا ہوئی ہے، تو اس نماز کو ادا کیا گیا ہے اور جماعت کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ وہاں پہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہے، اور یہاں پہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ جو اس حدیث سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ 5 نمازوں میں سے کوئی نماز قضا ہو جائے، اس کا وقت نکل جائے، تب بھی وہ ادا کرنی ہے۔ یہ اس شکل میں ہے کہ جب نماز کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی ہو، آپ سوئے ہوئے تھے یا بھول گئے، ذہن میں آیا ہی نہیں کہ نماز کا وقت ہے۔ لیکن اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے بغیر کسی عذر کے، جان بوجھ کے اس نے نماز کو قضا کیا، نماز کا وقت گزار دیا، اس کے ذہن میں تھا نماز کا معاملہ، جاگ رہا تھا، لیکن مثال کے طور پہ کرکٹ کا میچ دیکھتا رہا، لوڈو کھیلتا رہا، دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکتا رہا، نماز کو جان بوجھ کے قضا کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ نماز بعد میں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس میں کچھ اختلاف ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سعودی عرب کے مفتی اعظم، اور ایسے مفتی اعظم کے جو مقلد نہیں تھے، تقلید کے قائل نہیں تھے، حالانکہ جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی وہاں پہ تقلید تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تقلید کی پابندیوں سے آزاد رکھا، قرآن و حدیث کے دلائل کے پیچھے چلتے تھے، انہی کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں جو جان بوجھ کے نماز ترک کر دے؟ کہتے ہیں کہ وہ نماز کو بعد میں ادا نہیں کرے گا، اس کی قضا نہیں دے گا۔ کہتے ہیں ھذا ھو الصواب فی ترک الصلاۃ اذا ترکھا، یہ درست موقف ہے اس آدمی کے بارے میں جو نماز کو جان بوجھ کے ترک کر دے۔ ولو متہاونا لا جاہدا، اگرچہ وہ نماز کو فرض مانتا ہو لیکن سستی کی ہے، نماز کو جان بوجھ کے لیٹ کیا ہے، اس کا وقت نکال دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ اب اس نماز کو بعد میں ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ تو موج ہوگی ایسے لوگوں کو؟ نہیں، موج نہیں ہوئی۔ شیخ صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہو چکا ہے، ایک نماز کو جان بوجھ کے قضا کیا ہے بغیر عذر کے، ہی کافر ہو چکا ہے، اب یہ نماز کی قضا کیوں دے؟ دوبارہ سے جب کلمہ پڑھے گا، نئے سرے سے مسلمان ہوگا، تو آئندہ کی نمازیں اس کے اوپر واجب ہوں گی، وہ نماز اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب اس کی توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ جرم اتنا بڑا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ موقف جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنایا ہے، یہی موقف ہے کہ ان کا ظاہریوں کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حنبلی، شافی، مالکی، حنفی، ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جن کو کیا کہا جاتا ہے، ظاہری، ان کا بھی یہی موقف تھا۔ حسن بصری کا بھی یہی قول ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی بار ایسا موقف اپناتے ہیں جو نہ حنبلیوں کا ہوتا ہے، نہ شافیوں کا، نہ مالکیوں کا، نہ حنفیوں کا، چاروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ تو اب اس بارے میں صحیح موقف کیا ہوگا؟ یعنی کہ جو آدمی جان بوجھ کے نماز ترک کر دیتا ہے، اس کے بارے میں صحیح موقف کیا ہوگا؟ جمہور کا موقف یہی ہے کہ ایسا آدمی نماز ادا کرے گا،
تو اس لیے نماز ادا کر لینی چاہیے. لیکن علماء کرام کی گفتگو سے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ نماز کو اتنا لیٹ کر دیں کہ اس کا وقت ہی گزر جائے، وہ قضا ہو جائے. اس حدیث کے تعلق سے دوسرا مسئلہ کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز قضا کی بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر. بھولے نہیں ہوئے تھے، لیکن دشمن سامنے موجود ہے، لڑائی کی صورتحال ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھ سکے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. بعد میں نماز خوف کا حکم نازل ہو گیا. نماز خوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ حالت جنگ میں بھی نماز ادا کی جائے، جیسے بھی ادا کر سکیں، بلکہ جماعت کا بھی اہتمام کیا جائے. تو نماز خوف کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ نے جنگ میں انتہائی مصروفیت کی وجہ سے اس نماز کو قضا کیا. ان الفاظ کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہے ہیں کہ اگر اس زمانے میں نماز خوف کا حکم نازل ہو چکا ہوتا تو شاید آپ نماز کو قضا نہ ہونے دیتے، بلکہ نماز کو ادا کرتے وقت پہ جیسے بھی ادا ہوتی. تیسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ جب نماز قضا ہو جائے اور آپ پڑھنے لگے ہیں قضا نماز بھی اور وہ نماز بھی جو جس کا اس وقت ہو چکا ہے، جس کا اس موقع پہ وقت ہو چکا ہے، تو کون سی نماز آپ پہلے پڑھیں گے، کون سی بعد میں پڑھیں گے؟ تو افضل یہی ہے کہ آپ وہ نماز جو قضا ہو چکی اس سے پہلے ادا کریں، اور حاضر نماز جو ہے، موجودہ نماز جو ہے جس کا وقت ہو چکا ہے وہ بعد میں ادا کریں، تاکہ نمازوں کی ترتیب برقرار رہے. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں مغرب کے بعد پہلے کون سی نماز پڑھی ہے؟ عصر کی. اس کے بعد کون سی نماز پڑھائی ہے؟ مغرب کی. تو پہلی نماز، بعد میں وہ نماز جس کا اب وقت ہو چکا ہے. البتہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے اور جماعت جو قائم ہو چکی ہے، کھڑی ہو چکی ہے، اس کے امام موجودہ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی گزشتہ نماز بھی رہتی ہے، تو اب آپ کون سی نماز ادا کریں گے؟ اس بارے میں علماء کرام کے دونوں قول موجود ہیں. ایک قول یہ موجود ہے کہ آپ پہلے پہلی نماز پڑھیں، بعد میں دوسری. اس امام کے پیچھے مثال کے طور پہ وہ پڑھ رہا ہے مغرب کی نماز، آپ اس کے پیچھے عصر کی نیت کریں، اور بعد میں جب وہ سلام پھیر دے تو اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں، تاکہ نمازوں کی ترتیب برقرار رہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، عصر کی نماز تو قضا ہو چکی، مغرب کی کم از کم آپ جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور مغرب کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں. اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ظالم کو بددعا دینا جائز ہے. عمر فاروق جو ہیں انہوں نے ان ظالموں کو بددعائیں دیں جن کی وجہ سے یہ نماز ان کی لیٹ ہوئی اور نبی علیہ السلام کی قضا ہوئی. تو نبی علیہ السلام نے انہیں بددعا دینے سے منع نہیں کیا، روکا نہیں. اور مسئلہ بھی کون سا تھا؟ نماز کا مسئلہ تھا. پانچواں مسئلہ اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ جو پریشان ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، آپ اس کو تسلی دیں، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. عمر فاروق پریشان تھے کہ میری نماز لیٹ ہو گئی. اللہ کے رسول نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا کہا کہ میں نے تو ابھی تک ادا نہیں کی، آپ تو پھر بھی ادا کر چکے ہیں مغرب ہونے سے پہلے پہلے، اگرچہ آپ کی لیٹ ہوئی لیکن آپ نے پھر بھی ادا کر لی ہے، اور میں نے ابھی تک ادا نہیں کی. تو یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے؟ تاکہ جناب عمر فاروق کو حوصلہ مل جائے اور انہیں تسلی ہو جائے. چھٹے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ قسم اٹھانا جائز ہے جب آپ
حق پہ ہیں، جب آپ کا موقف درست ہے، جب آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے تو آپ قسم اٹھا سکتے ہیں، چاہے آپ سے قسم اٹھانے کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا، عمر اللہ کی قسم میں نے ابھی تک یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو آپ نے قسم اٹھائی ہے جب کہ آپ سے قسم اٹھانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا۔ تو یہ حدیث جابر بن عبداللہ ہے جس میں واقعہ عمر فاروق کا ہے، اور اس سے ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 55 کی طرف، 55۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کا باب کیا ہے، اس کے اوپر باب جو قائم کیا ہے مؤلف نے، رائٹر نے، وہ کیا ہے؟ باب فضل صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت، ووجوبہا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا واجب ہونا، فرض ہونا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس لیے مردوں کو جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کئی فوائد ہیں۔ مثال کے طور پہ مسجد میں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو جو جاہل ہے طریقہ نماز سے، اس کو طریقہ سکھا دیا جائے گا، اس کی کوئی نہ کوئی رہنمائی کرے گا، اس کی کوئی نہ کوئی اصلاح کر دے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ آپ یہ اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، یہ آپ کی غلطی تھی، اس کو ٹھیک کریں۔ تو یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ آپ کو کئی غریب لوگ ملیں گے، پریشان حال لوگ ملیں گے، آپ ان کی مدد کر سکیں گے۔ تیسرے نمبر پہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے آپ کا دل نرم ہوگا۔ نمبر 4، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اسلام کی شان و شوکت کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ یہ اور اس قسم کے کئی فوائد ہیں۔ تو حدیث نمبر 55 کیا ہے؟ 55، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الجماعۃ افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ صلاۃ الجماعت، جماعت کی نماز، یعنی کہ وہ نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، افضل، یہ افضل ہے، زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ کس سے زیادہ؟ من صلاۃ الفرد، تنہا آدمی کی نماز سے زیادہ۔ کتنی فضیلت ہے اس کی؟ ب27 درجہ، 27 درجے، یعنی کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی ہے وہ تنہا آدمی کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ الفرد کس کو کہتے ہیں؟ تنہا کو۔ یہ حدیث امام بخاری لے کر آئے، نمبر ہے 645، 645۔ امام مسلم لے کر آئے، نمبر ہے 650، 650۔ امام بخاری جب اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث کے قریب قریب امام بخاری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے 2 آثار لے کر آئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ امام بخاری کہتے ہیں، وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ، کہ اسود، اور اسود سے مراد یہاں پہ ہے اسود بن یزید النخعی، ایک بڑے تابعی ہیں، کہ اسود بن یزید کی جب جماعت رہ جاتی، جماعت فوت ہو جاتی تو دوسری مسجد میں جاتے تاکہ وہاں جماعت مل جائے۔ اندازہ کریں کس قدر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ ایک مسجد میں نہیں مل سکی، دوسری مسجد میں چلے جاتے۔ امام بخاری نے اس اثر کو بطور معلق اور امام ابن ابی شیبہ نے اس کو بطور موصول بیان کیا ہے، تو اثر صحیح ہے بالکل۔
اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے مجھے اور آپ کو۔ پھر امام بخاری کہتے ہیں وجاء انس الی مسجد قد صلی فیہ، کہ صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک ایسی مسجد میں آئے جہاں نماز ادا کی جا چکی تھی، تو یہ بعد میں آئے ہیں، تو کیا کیا کہ فأذن، اذان کہی، واقام، اور اقامت کہی، وصلی جماعتا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ جماعت پہلی ہو چکی ہے، انس بعد میں آئے ہیں، اذان دی گئی ہے، اقامت کہی گئی ہے، دوبارہ جماعت کرائی گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اذان کا، تو اذان تو وہ آدمی بھی کہہ سکتا ہے جو بالکل تنہا نماز پڑھ رہا ہو، جیسا کہ وہ حدیث ہے مشہور و معروف، آپ سب نے سنی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اپنی بکریوں کے ساتھ ہے، اذان دیتا ہے، اقامت کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ لیکن آج کل جیسے شہر قائم ہو چکے، تو شہروں کی مساجد میں دوبارہ اذان دینا مناسب نہیں ہوگا، لیکن اسی مسجد میں آ کے اگر کوئی اذان دیتا ہے بغیر سپیکر کے تاکہ دائیں بائیں والے لوگ پریشان نہ ہوں، تو امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی اذان کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ بنے، کوئی مسجد میں اختلافات نہ شروع ہو جائیں، ان امور کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اصل اذان تو ہو چکی ہے، پہلی اذان تو ہو چکی ہے۔ آئیے اس حدیث سے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ جی، 27 درجے زیادہ ثواب ہے اس نماز کا جو جماعت میں ادا کی گئی، اس کے مقابلے میں جو جماعت کے بغیر ادا کی گئی۔ نمبر 2، اس سے پتہ چلا کہ جو نماز جماعت کے بغیر ادا کی جائے گی اس کا ثواب کیا ہے، کم ہے۔ تیسرے نمبر میں پتہ چلا کہ فرق تھوڑا نہیں، معمولی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ کون سی نماز کے درمیان؟ تنہا آدمی کی نماز کے مابین اور اس نماز کے مابین جو جماعت کے ساتھ ادا کی گئی ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، اخذ کرنے والوں نے اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نماز آپ کی ہوئی نہیں ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ نے بغیر عذر کے تنہا نماز پڑھی ہے، مسجد میں نہیں گیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نماز بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ افضل ہے تنہا آدمی کی نماز سے۔ اس کا مطلب تنہا آدمی کی نماز ہوئی ہے نا، اس لیے تو آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 56 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی الجماعہ تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، کہ آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ تضاعف، وہ بڑھا دی جاتی ہے، على صلاته في بيته وسوقه، اس آدمی کی اس نماز پہ اس کے مقابلے میں جو اس نے گھر میں ادا کی اور اپنے بازار میں ادا کی، کتنی بڑھائی جاتی ہے؟ 25 گنا۔ جماعت کے ساتھ جو نماز آپ نے پڑھی ہے
وہ گھر کی نماز سے، بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے، زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہے۔ پچھلی روایت میں کیا آیا تھا؟ 27، اب کتنا آ گیا؟ 25۔ وذالک انہ، اور یہ اس لیے، یعنی کہ اتنی فضیلت کیوں ہے جماعت والی نماز کی تنہا آدمی کی نماز کے مقابلے میں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام وذالک انہ، اور یہ اس لیے کہ انہ اذا توضا، کہ جب وہ وضو کرے، فاحسن الوضوء، اور اچھی طرح وضو کرے، ثم خرج الی المسجد، پھر مسجد کے لیے نکلے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اسے نہ نکال رہی ہو کہاں سے؟ گھر سے مسجد کے لیے اس کو نہ نکال رہی ہو مگر کون سی چیز؟ نماز، یعنی کہ نماز کے ارادے سے نکلا ہو، اس کے علاوہ کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف اور صرف نماز کی خاطر مسجد گیا ہے اور گھر سے نکلا ہے۔ فرمایا لم یخط خطوۃ الا رفعت له بها درجہ، یہ نہیں کو قدم اٹھائے گا مگر بلند کر دیا جائے گا ایک درجہ، لہو اس کے لیے، بہا اس ایک قدم کے بدلے میں، یعنی کہ ہر قدم کے بدلے میں اس کا ایک درجہ کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ وحط عنہ بہا خطیئہ، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، بہا اس ایک قدم کی وجہ سے۔ فَإِذَا صَلَّى، تو جب وہ نماز پڑھ لے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، فرشتے مسلسل اس پہ صلاۃ بھیجتے رہیں گے، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں رہے، فرشتے صلاۃ بھیجیں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے رسول فرمایا خود ہی آپ نے کہ اللہم صلی علیہ اللہم اغفر لہ، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پہ صلاۃ نازل فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحمت نازل فرما۔ اس کا مطلب ہے فرشتوں کی صلاۃ انسانوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ تو یہاں پہ صلاۃ سے مراد کون سی دعا ہے؟ اے اللہ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم نازل فرما، اس پہ مہربان ہو جا۔ وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَظَرَ الصَّلَاةِ، اور وہ ہمیشہ نماز میں رہے گا جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے گا۔ یہ آدمی جو گھر سے نکل کر آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہے گا، نماز کے حکم میں رہے گا، نماز کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، گویا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق کیا گیا ہے۔ اتفاق کس کس نے کیا؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے، دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لے کر آئے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ۔ واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ اوپر جو آپ نے پڑھے ہیں وہ صحیح بخاری کے ہیں۔ نمبر ہے صحیح بخاری میں 647، 647، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور نمبر ہے 649، 649۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جماعت کی نماز اکیلے آدمی کی نماز سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بھی طے کر لیں کہ ایک روایت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے شروع میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فضیلت 25 درجے کی ہے، یعنی کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ دونوں روایات میں سے کون سی روایت لینی ہے؟
تو اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ فضیلت 25 گنا ہے، پھر کہا ہے 27 گنا ہے، تو 25 جو ہے وہ 27 کا حصہ ہے، اس میں داخل ہے، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو وہی کہ جماعت کی نماز جو آپ مسجد میں ادا کرتے ہیں وہ تنہا آدمی کی نماز سے کہیں افضل ہے، اور جماعت کی فضیلت آپ کو مل جائے گی چاہے مسجد میں 2 نمازی ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں یا 5 ہوں یا 50 ہوں یا 100 ہوں، لیکن کثرت جتنی زیادہ ہوگی، نمازیوں کی کثرت جتنی زیادہ ہوگی، اجر و ثواب اسی قدر زیادہ ہوگا۔ اس بارے میں جو حدیث ہے اسے روایت کرنے والوں میں ایک امام احمد ہیں، ویسے تو امام ابو داؤد وغیرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، کہ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحدہ وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع رجل وما كان اکثر فهو احب الى اللہ۔ ایک آدمی نماز پڑھے ایک آدمی کے ساتھ مل کے، اکیلے آدمی کی نماز سے زیادہ فضیلت ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کے، تو یہ اس کی اس جماعت سے افضل ہے جو اس نے ایک آدمی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور آخر میں آپ نے اصول بیان کر دیا، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس عمل سے محبت ہوگی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، لیکن شرط نہیں ہے۔ شرط کا مقام و مرتبہ فرض کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے، یا اگر وضو کے لیے پانی نہیں مل سکا تو تیمم کے بغیر نماز پڑھتا ہے، اور کوئی مجبوری نہیں ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے طہارت کی شرط کو چھوڑ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، واجب یہی ہے۔ پھر مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا اس حدیث سے کہ یہ جو فضیلت آئی ہے کہ آپ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے گناہ مٹیں گے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، یہ 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ تو یہ تب ہے کہ جب مسجد میں آنے والا وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے۔ نمبر 2، گھر سے نکلے مسجد کے لیے اور نکلنے کا مقصد صرف نماز ہو، تو پھر اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں جو حدیث میں ذکر ہوئی ہیں کہ ہر قدم کے بدلے میں مسجد کی طرف آتے ہوئے جو بھی قدم اٹھائیں گے، ہر قدم کے بدلے میں 1 درجہ بلند ہوگا، ہر قدم کے بدلے میں 1 گناہ جو ہے وہ ختم ہوگا، اور فرشتوں کی دعائیں بھی ملیں گی جو کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو نماز کے انتظار میں ہو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس شخص کو ملتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اگر آپ کبھی مسجد میں جاتے ہیں 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب پہ غضبناک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 15 منٹ پہلے آ گئے، امام صاحب 5 منٹ لیٹ ہو گئے، تو اس انتظار پہ آپ کو اس شخص کی طرح کا اجر و ثواب ملے گا جو نماز پڑھ رہا ہو۔ اس کے بعد
حدیث نمبر 57 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ منافقین کے لیے بھاری ترین نمازیں کون کون سی ہیں؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اور اگر وہ جان لیں ما فیہما، جو ان میں ہے، کن میں؟ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، ان کی جو یہ نمازیں پڑھنے پہ جو اجر و ثواب ہے، اگر اس کو جان لیں تو وَلَوْ يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیں ما فیہما، جو ان میں ہے، لَأَتَوْهُمَا، البتہ وہ لوگ آئیں عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز میں، وَلَوْ حَبْوًا، چاہے ان کو گھسٹ کر آنا پڑے اپنے گھٹنوں کے بل۔ اس سے پتہ چلا کہ کتنی فضیلت ہے عشاء کی نماز کی، فجر کی نماز کی۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ، البتہ تحقیق میں نے پختہ ارادہ کر لیا، کس بات کا؟ کہ ان آمر بالصلاۃ، کہ میں نماز کے بارے میں حکم دوں، فتقام، تو نماز کو کیا کر دیا جائے؟ قائم کر دیا، اقامت کہہ دی جائے۔ ثم آمر رجلا فیصلی بالناس، پھر میں کسی آدمی کو حکم دوں تو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ان کہ میں اس کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دوں۔ ثم انطلق فی رجال معہم، پھر میں چل پڑوں کئی ایسے لوگوں میں، کئی ایسے مردوں میں، معہم حزم، جن کے پاس حزم من حطب، جن کے پاس لکڑیوں کے کیا ہوں؟ گٹھے ہوں، لکڑیوں کے بنڈل ہوں۔ الی قوم، چل کے کہاں جاؤں؟ ان لوگوں کے پاس جاؤں، لا یشهدون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ فاحرق، چنانچہ میں جلا دوں، علیہم، ان سمیت، بیوتم، ان کے گھروں کو، کس چیز کے ساتھ جلا دوں؟ بالنار، جہنم کی آگ کے ساتھ، یا اس آگ کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ تذکرہ آ گیا ہے کہ لکڑیاں لے کر جائیں گے، لکڑیاں جمع کی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم، یہ آخرت والی آگ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا والی آگ ہے۔ فاحرق علیہم بیوتہم، تو میں ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں، بالناری، آگ کے ساتھ۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر کیا ہے؟ 657، 657، اور اس کو روایت کی امام مسلم نے، نمبر کیا ہے؟ 651، 651۔ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوئے؟ ایک تو پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ہر بالغ مرد پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض عین، فرض کفایہ نہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام فرض ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے اوپر فرض ہو۔ مثال کے طور پہ نماز جنازہ کیا ہے جی؟ فرض کفایہ، اگر چند لوگ یہ فرض ادا کر لیتے ہیں تو باقی لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا، ان کی ذمہ داری بھی ان لوگوں نے ادا کر دی ہے۔ لیکن فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اوپر فرض ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر ایک اوپر فرض ہے، لیکن کس کے اوپر؟ جو مرد ہو اور کیا ہو؟ بالغ ہو۔ یہ راجح موقف ہے، درست موقف ہے، مزید اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو جماعت بغیر کسی عذر کے ترک کر دے وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے اور سزا کا حقدار ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو آگ لگاؤں۔ تیسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے، کسی کام کے کرنے سے خرابی ہو رہی ہے،
تو اس کو کیا کریں، اس کو دور کریں، اور اس کو آپ فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ اہمیت دیں۔ ایک کام کرنے سے کیا ہوگا، کوئی خرابی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، کسی خرابی سے آپ بچ جائیں گے، اور ایک کام سے کیا ہوگا، آپ کو کوئی فائدہ ملے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، خرابی کو دور کرنے کے معاملے کو ترجیح دینی ہے فائدہ لینے کے معاملے پہ۔ کیا مطلب ہے جی اس اصول کا؟ اس کی مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو آگ لگانا چاہتے تھے، کیوں؟ تاکہ وہ نمازوں کے لیے آیا کریں۔ یہ کیا تھی؟ مصلحت۔ اور خرابی کیا تھی کہ جب آگ لگائی جائے گی تو وہ عورتیں بھی جل جائیں گی جن پہ واجب نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، وہ بچے بھی جل جائیں گے جن پہ واجب نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں، یا کم از کم یہ واجب نہیں ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو اب آپ نے کس چیز کو یہاں پہ ترجیح دی؟ خرابی دور کرنے کو ترجیح دی، خرابی نہیں پیدا ہونے دی۔ آپ نے آگ لگائی نہیں، ارادہ کیا، دل چاہا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے خرابی لازم آئے گی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ منافق جو نماز پڑھتے تھے، اس میں ان کا مقصود کیا تھا؟ ریاکاری، دکھلاوا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، شہرت۔ یہ کیسے پتا چلا جی؟ اس لیے کہ وہ غیر حاضر کس نماز میں ہوتے تھے؟ عشاء کی اور فجر میں۔ ان دو نمازوں میں خاص طور پہ غیر حاضر ہوتے تھے، کیوں؟ کیونکہ یہ نمازیں اندھیرے میں پڑھی جاتی تھیں، پتہ نہیں چلتا تھا کون نماز کے لیے آتا ہے کون نہیں آتا۔ جو آدمی نماز پڑھے ریاکاری کے طور پہ، دکھلاوے کے طور پہ، وہ روشنی والی نماز میں تو آئے گا، اندھیرے والی نماز میں نہیں آئے گا، کیونکہ اندھیرے میں اس کو پتا ہے کہ کوئی حاضری کسی نے لگانی ہی نہیں، کسی کو پتا چلنا ہی نہیں کہ میں نماز کے لیے آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں۔ اس حدیث سے عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ اس حدیث کا جو عظیم مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ فضیلت تو ہم نے سن لی، حکم کیا ہے اس کا؟ تو حنفی، مالکی، شافی لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور دوسرا موقف علماء کرام کا یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر کوئی بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا سب کو گناہ ملے گا، اگر چند لوگ آ جائیں تو باقی گناہ سے بچ جائیں گے۔ امام احمد کا اور اہل حدیثوں کا یہ مذہب ہے کہ یہ کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین، ہر مرد پہ واجب ہے، اگر اس کے پاس عذر نہیں ہے تو وہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ چوتھا موقف ظاہریوں کا ہے، وہ کہتے ہیں نماز کی صحت کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شرط ہے، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ظاہریوں والا یہ قول اختیار کیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ کیا دلیل ہے جی ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت ہے، یعنی کہ فرض نہیں ہے؟ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے
کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ، جو حدیث آج ہم نے پڑھی ہے کہ جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے وہ تنہا آدمی کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فضیلت والا معاملہ بیان کیا گیا ہے، جماعت کی نماز کی فضیلت یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے، ان کے وہی دلائل ہیں جو ان کے دلائل ہیں جو کہتے ہیں کہ فرض عین ہے۔ لیکن فرضیت کے ان دلائل کو انہوں نے محمول کر لیا چند لوگوں پہ، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی جو فرضیت ہے وہ ہر اس مرد کے لیے ہے جو جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ فرض عین ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی ایک دلیل تو وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، کون سی حدیث؟ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے، مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں، خود میں کچھ لوگوں کو لے کر جاؤں اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ ہمارے درس کی حدیث نمبر 57 ہے، 57۔ تو اتنے سخت الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیث نبینا صحابی والی جو مسلم شریف میں آئی ہے، جس کا نمبر 653 ہے، 653، جو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نبینا ہوں، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، راستہ بھی خطرناک ہے، تو آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے دے دی۔ جب وہ صحابی واپس جانے لگے تو آپ نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں گھر میں مسجد کی اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا بالکل آتی ہے۔ فرمایا پھر تم پہ واجب ہے کہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ان کی عجیب یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور عذر کے بغیر میرا دل چاہتا ہے ان کو آگ لگا دو، اور ایک طرف آپ نے نبینا صحابی کو جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی۔ تیسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، شریعت نے آپ کو نماز خوف بتا دی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نماز نہ پڑھیں یا جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ شرط ہے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، اس کی دلیل ابن ماجہ کی حدیث ہے 793، اس کا نمبر ہے 793۔ عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ له الا من عذر، جو سنے، کیا سنے؟ اذان، اور پھر بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کا کوئی عذر ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنی سستیوں کو دور کریں اور 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ تو یہ جتنے اقوال ہم نے پڑھے ہیں ان میں سے جو راجح قرار پاتا ہے وہ یہی ہے، اور وہ جمہور علماء کرام کا قول ہے انشاءاللہ۔ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ پھر فرض عین ہے، کن پہ؟ مردوں پہ جو بالغ ہوں۔
یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے اور یہ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور نماز کے فیض و برکات سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جو ہماری نمازوں میں کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے اور ہماری نمازیں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔